اتہاس کا ایک ایسا انسان جس کے صرف اور صرف خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، وہ امیر انسان آخر کون تھا جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو اور ان کے پورے خزانے کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج میں آپ کو اتہاس کے اسی انسان کے بارے میں بتانے والا ہوں، تو آپ اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں۔ دراصل دوستو، یہ داستان ہے قارون اور ان کے بے حساب خزانے کی۔ قارون کے خزانے کا اندازہ صرف اور صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی۔ وہی قارون جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قارون کے قصے اور کہانیاں اسرائیلی اور اسلامک دونوں طرح کی روایتوں میں ملتی ہے۔ قارون ہی بنی اسرائیل کا حد سے زیادہ امیر انسان تھا جن کے خزانے کی کنجیاں صرف 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر ایک کنجی چمڑے کی ہوا کرتی تھی جو کہ ایک خزانے کی چابی تھی۔ شاید قارون ہی اتہاس کا ایک اکلوتا انسان ہے جس کے مقابلے میں آج تک کسی اور کو اتنی دولت عطا نہ کی گئی ہو۔ آپ شاید ہی جانتے ہوں گے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یذکور کا بیٹا تھا۔ قارون ایک بہت ہی حسین و جمیل انسان تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیلی اور مصری لوگ اسے منور بھی کہا کرتے تھے۔ وہ اپنے قوم کے سب سے با اخلاق اور نیک لوگوں میں گنا جاتا تھا، اور وہ توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، اس وجہ سے کہ ان کا پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی۔ قارون توریت کو بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ جب بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے آزاد ملی تو وہ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا، مگر وہاں پہنچ کر قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے، اس لیے کہ قارون کے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگا۔ یہی وجہ تھی کہ قارون دھیرے دھیرے اپنے قوم کا سب سے امیر انسان بن گیا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجی اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال تجھ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے تو اپنے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ مچا، بے شک اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، تبھی موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے عہد لیا کہ وہ اپنے مال کا 11واں حصہ زکوٰۃ میں نکالے گا، مگر جب قارون نے اپنے مال و دولت کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، جس کی وجہ سے قارون کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ قارون نے پھر اپنے عہد سے مکر گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قارون اپنے عہد سے مکرنے کے لیے ایک گھٹیا پروپیگنڈا چلایا۔ قارون اپنے حمایتی گروہ کو جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہم سب کو بہت سارے کاموں کا حکم دیا ہے جس پر تم لوگوں نے پیروی کی، اور اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہ رہا ہے، اس لیے تم سب ایک بدکار عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ مال دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ غور طلب ہو کے پلان کو تیار کرنے کے بعد قارون نے اپنی قوم کے سبھی لوگوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ اس بات پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی زنا کرے، چاہے اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، تو اسے سنگسار کیا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اس بات کو سننے کے بعد پھر قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر آپ بھی اس کام کو انجام دیے ہو تو کیا آپ کے لیے بھی یہی سزا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں میرے لیے بھی یہی سزا ہے اگر میں بھی اس کام کو انجام دوں تو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد پھر قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل یہ شک کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ زنا کیا
گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب اس عورت کو سامنے لایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو فار دیا اور امن و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا دیا، فرعون کی ظلم سے نجات دلائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ سچ بتا دے، معاملہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم اٹھی اور کانپنے لگی اور اس نے سبھی لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کر دی۔ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت ساری دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے راضی کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بدکار عورت کی باتوں کو سن کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے میں ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس بد دعا کے بعد قارون کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ سب ان سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی۔ قارون اور ان کے ساتھی اس میں دھسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانہ سب زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین میں ناپید ہو گئے تو زمین پہلی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ قارون اور اس کے خزانوں سے ریلیٹڈ بہت سارے داستانیں لکھی گئی ہے اور قیامت تک قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے گا۔ ویسے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر ایک انسان عبرت حاصل کرے۔ ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔